اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب ان خصلتوں کا بیان جن سے ایمان کا مزہ ملتا ہے۔ حدیث نمبر 165، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ہیں جن میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت پائے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبت رکھے۔ دوسرے یہ کہ کسی آدمی سے صرف خدا کے واسطے دوستی رکھے، یعنی دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، نہ اس سے ڈر ہو۔ تیسرے کہ کفر کو پھر اختیار کرنا بعد اس کے کہ خدا نے اس کو نجات دی، اس سے اتنا برا جاننا جیسے آگ میں پڑنا۔ حدیث نمبر 166، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ جو شخص کسی سے دوستی رکھے پھر اس سے دوستی نہ رکھتا ہو مگر خدا کے لیے، خدا کا نیک بندہ سمجھ کر، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھے دوسرے اور سب لوگوں سے یا چیزوں سے زیادہ، اور جو آگ میں ڈالا جانا پسند کرے مگر پھر کفر اختیار کرنا پسند نہ کرے جب خدا نے اس کو کفر سے نجات دی۔ حدیث نمبر 167، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہی حدیث جو اوپر گزر چکی، سوائے اس کے کہ اس میں یہ ہے کہ یہودی یا نصرانی ہونا پسند نہ کرے۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی، اولاد، ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ محبت رکھنا واجب ہے، اور جس کو ایسی محبت نہ ہو وہ مومن نہیں۔ حدیث نمبر 168، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو میری محبت گھر والوں اور مال اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ اور عبد الوارث کی روایت میں ہے، کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 169، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو میری محبت اولاد، ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ باب ایمان کی خصلت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 170، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے مومن نہیں ہوتا جب تک وہ نہ چاہے اپنے بھائی یا اپنے ہمسائے کے لیے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 171، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی یا ہمسائے کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ باب ہمسائے کو ایذا دینا حرام ہے۔ حدیث نمبر 172، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے مکر و فساد سے محفوظ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1، باب ہمسایہ اور مہمان کی خاطرداری کی ترغیب اور چپ رہنے کی فضیلت اور ان باتوں کا ایمان میں داخل ہونا۔ حدیث نمبر 173، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور پچھلے دن یعنی قیامت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا چپ رہے، اور جو شخص اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی خاطرداری کرے، اور جو شخص اللہ پر اور پچھلے دن پر
یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے۔ حدیث نمبر 174 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور پچھلے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے، اور جو شخص اللہ پر اور پچھلے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ حدیث نمبر 175 اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی آئی ہے، فرق ہے اتنا کہ خاطرداری کے بجائے اچھا سلوک کے الفاظ آئے ہیں۔ حدیث نمبر 176 ابو شریح خزائی خویلد بن عمرو یا عبد الرحمن یا عمرو بن خویلد یا ہانی بن عمرو یا کعب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرے، اور جو شخص اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے ساتھ احسان کرے، اور جو شخص اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے جس میں بھلائی ہو یا ثواب ہو یا چپ رہے۔ باب بری بات سے منع کرنا ایمان میں داخل ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 177 طارق بن شہاب سے روایت ہے، سب سے پہلے جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا، حکم کا بیٹا، جو خلفائے بنی امیہ میں سے پہلا خلیفہ ہے۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، خطبے سے پہلے نماز پڑھنا چاہیے۔ مروان نے کہا، یہ بات موقوف کر دی گئی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، اس شخص نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی منکر یعنی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو مٹا دے اپنے ہاتھ سے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو، یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 178 اردو ترجمہ۔ یہ حدیث بالکل وہی ہے جو اوپر گزری ہے، مگر ایک اور سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 179 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے اس کی امت میں سے حواری نہ ہو اور اصحاب نہ ہو جو اس کے طریقے پر چلتے ہیں اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں اور کرتے نہیں، اور ان کاموں کو کرتے ہیں جن کا حکم نہیں۔ پھر جو کوئی ان نالائقوں سے لڑے ہاتھ سے وہ مومن ہے، اور جو کوئی لڑے زبان سے ان کو برا کہے اور ان کی باتوں کا رد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو کوئی لڑے ان سے دل سے یعنی ان کو برا جانے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، یعنی اگر دل سے بھی برا نہ جانے تو اس میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں۔ ابو رافع جنہوں نے اس حدیث کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور نام ان کا اسلم یا ابراہیم یا ہرمز یا ثابت یا یزید تھا، مولا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نے کہا، میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نہ مانا اور انکار کیا۔ اتفاق سے میرے پاس عبداللہ بن مسعود آئے اور قناطہ مدینے کی دیواروں میں سے ایک وادی کا نام ہے میں اترے تو عبداللہ بن عمر مجھے اپنے ساتھ لے گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عیادت کو۔ میں ان کے ساتھ گیا، جب ہم بیٹھے تو میں نے عبداللہ بن مسعود سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی طرح بیان کیا جیسے میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تھا۔ صالح بن کیسان نے کہ یہ حدیث ابو رافع سے اسی طرح بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 180 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے حواری نہ ہوں،
وہ اس کے یعنی اپنے نبی کی راہ پر چلتے ہیں اور اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ پھر روایت کو اس طرح بیان کیا جیسے اوپر گزری، مگر اس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے آنے کا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ملنے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 168 سے حدیث نمبر 165 سے 180 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔